بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، میں الدین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سیالکوٹ سے۔ یہ ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور الحمدللہ سلسلہ وار پڑھتے ہوئے ہماری کلاس کا سبق پہنچا ہے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی؟ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے یہ سورۃ انفال کا جز ہے، حصہ ہے، تو جب یہ اس کا حصہ ہے تو پھر جب اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی یا پڑھ لی گئی تو سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھنا جو ہے اس کی رخصت کنسیشن ہے، نہ بھی پڑھی جائے گی تو کوئی قباحت اور گناہ نہیں۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ سورۃ توبہ کے اندر کافروں کو سزا دینے کا تذکرہ ہے اور کافروں پر عذاب کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمانیت اور رحم کا تذکرہ ہے اور یہاں کافروں سے جنگ کی باتیں ہیں، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ یہ جو ہے نا زیادہ ناقص رائے ہے یہ والی، یہ جو تو دوسرے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اسی کے آگے کنٹینیو کریں ٹھیک، کہ کچھ علماء نے یا دوسرے علماء نے اس کا جواب دیا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی جگہ کافروں کے عذاب کا تذکرہ تو ہر پارے میں موجود ہے، اس میں تو صرف نہیں، ہر پارے کے اندر ہی عذاب کی آیات موجود ہیں۔ یعنی میں نے یہ آپ کو پوائنٹ بھی لکھا دیا اور اس میں جو اختلاف رائے کرتے ہیں ان کی رائے بھی آپ کو لکھوا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب کا تذکرہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے، ہر پارے کے اندر ہی موجود ہے، تو پھر ہر پارے پہ نہیں لکھی جانی چاہیے تھی۔ یہ وجہ کوئی جس طرح نہیں کہ ایتھینٹک نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے عذاب کا تذکرہ۔ اچھا، تیسرا کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو نازل ہوئی ہے اور نہ ہی یہ پہلے لکھی گئی تھی، بلکہ جب قرآن پاک کی ترتیب لگائی گئی تو بطور برکت ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی۔ تو سورۃ توبہ کی شروع میں اگر نہیں لکھی گئی تو اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کسی صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن، یہ سورۃ النمل کی آدھی آیت ہے۔ سورۃ النمل کے اندر پوری آیت کا آدھا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو بطور برکت پھر اس کو قرآن کی ترتیب لگانے والے جو ہمارے امام ہیں انہوں نے پھر بطور برکت اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا. ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا. کچھ پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو علماء خود ہی اعتراض بناتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، پھر اعتراض بناتے ہیں، اور بھی یعنی کہ اس کے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن شارٹ یہی ہے. آیات ہیں 129 اور سورت کا توبہ مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور 16 اس کے رکوع ہیں. توبہ کا معنی آپ نے لکھا ہوا ہے. توبہ کے کتنے کون کون سے معنی لکھے تھے؟ توبہ تابہ سے بنا ہے. تابہ کا مطلب ایک معنی ہے رکنا، دوسرا معنی پلٹنا، تیسرا معنی رجوع کرنا، چوتھا معنی نظر کرم. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں لفظ آیا کہ اللہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ کی توبہ سے مراد کیا ہے کہ رحمت کرنا. بھی اللہ سے توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کیسے توبہ کرتا ہے جی؟ اللہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ آپ کی بات ہی جو ہے نا وہ بڑی کلوز ہو رہی، تو میں نے کہا ان کی توجہ آپس میں ہی ہے. تو اب سوال یہاں کرنا بنتا ہے کہ توجہ تو ہے کوئی نہیں ہے، بول بھی میں نے دیا ہے جواب، تو اب پوچھتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے. ایسا کدوں مڑنا ہے اسی بچپن دے بگڑے ہیں. تے کو مسئلہ ہے، ادھر دیکھو، ایسے مسکراتے رہیں کہ مسکرا کر ملنا حضور کی سنت ہے اور صدقہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہمارے کی نگران ہے دعوت اسلامی، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسکرا کر ملنے صدقے کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسی مرضی حالت ہے نا، آپ جب بھی ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں. یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب کو کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو آپ پھر وہاں ایسا کریں. جگہ جگہ کا بھی لحاظ. ٹھیک ہے جی. تو توبہ صورت قرآن پاک کی بڑی پیاری صورت ہے. قرآن کریم کی صورت کا ہم آغاز کرتے ہیں براءۃ من اللہ و رسولہ. یہ برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے وہ برات جڑی ساڈے پنڈاں چ آؤندی ہے تے آونی ہے. اس میں مطلب کوئی لطیفہ ہے، کوئی بات ایسی ہے اس نے؟ آپ نے اب بنائی دی ہے اس کا. اس برات کو پنجابی میں کہتے ہیں جنج. ٹھیک ہے، جنج برات جہدے 150 200 400 بندہ ہوئے. لفظ جو ہے نا یہ برات عربی میں اس کا مطلب برات کا کیا ہے؟ جانج شانج نہیں لکھنا کوئی بھی، یہ جو اوپر ہے یہ لکھنا ہے. برات کا ایک معنی ہے بری ہونا، بری ذمہ ہونا.
اب کل آپ نے وہ جو اوپر لکھا ہے نا، آپ نے وہی سنانا ہے لکیر کے فقیر کی طرح، یہ لکھا ہوا نہیں سنانا۔ بری ذمہ ہونا، دور رہنا، قطع تعلق ہی اختیار کرنا جو اوپر لکھا ہوا ہے نا۔ اب جب جس طرح کا ابھی ماحول بنا کہ میں نے نہیں یہ بات کی میں بری ذمہ ہوں، میں دور ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس بات سے، وہ معنی سارا برات کا ہی۔ براتن لا تعلقی کا اعلان ہے، من اللہ کس کی طرف سے، ورسولی اور اس کے، الی الذین ان لوگوں سے، عہدتم تم نے معاہدہ کیا تھا جن سے، من المشرکین کن سے، مشرکین سے۔ یعنی غالباً اب آپ کی کلاس نہیں پیچھے پڑا ہے، اگر وہ تم سے جنگ کریں اور معاہدہ توڑ دیں تو تم بھی معاہدہ، آپ نے پڑھا ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بری ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا مشرکوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ فصیحوا پس چلو فی الارض زمین میں، اربعۃ 4 اشہر ماہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کیا ہیں، حرمت والے ہیں، جن میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جنگ کرنے سے حرمت والے مہینے انہیں کہا جاتا ہے۔ چار ماہ تک 4 مہینے جو ہے نا یہ حرمت والے، ان میں جنگ کرنا جائز نہیں۔ وَاعْلَمُوا جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم تھکا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کن کو، کافروں کو۔
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان کے کتنے معنی لکھے تھے آپ نے؟ اذن کا معنی، اذن کا ایک معنی کیا ہے؟ اجازت، دوسرا معنی اذن اجازت، یا اذان کو اذان کیوں کہا جاتا ہے؟ اذان کو اذان کیوں کہا جاتا ہے جو پڑھی جاتی؟ نماز کا اعلان ہے یہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اذان کا معنی کیا ہے؟ نماز کا اعلان۔ الناس سے لوگوں کے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ وہ نا اصل میں یہ 5ویں جلد میں 4 تک جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہیں، یہ 5ویں جو ہے نا ابھی میں کر رہا ہوں، یہ یعنی کہ نئی صورت ہے اور نئی جلد سے اس کا سٹارٹ ہے، وہ نیٹ سے ہو رہی ڈاؤن لوڈ، تو میں یہ سارے سوال کرواتا ہوں۔ اس کو وکٹوری کا نشان کہتے ہیں، جیت کا، کہ دور کو کر جائیں اور جیت جائیں۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا استدلال۔ ابھی کرتے ہیں حج اکبر کسے کہتے ہیں، یعنی وہ تو جو پرانی تحقیق میرے ذہن میں کہ حج اکبر کے بارے میں لکھنا نہیں، وہ اوپر سے دیکھے لکھواتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حج جو جمعہ کے دن حج جائے اسے حج اکبر کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن حج جائے وہ۔ دوسرا یہ قول ہے کہ حج اکبر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا گناہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی۔ ان اللہ بریء، اللہ تعالیٰ بری ہے، من المشرکین، کن سے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ فإن تبتم، اگر تم کیا کرو؟ توبہ کرو، فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وإن تولیتم، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فاعلموا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے۔ وبشر الذین کفروا، اور آپ خوشخبری دے دیں کافروں کو، بعذاب علیم، کس کی؟ دردناک عذاب۔ الا الذین عاہدتم، بجز اس کے کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی بھی کمی نہیں اس کے اندر کی ذرا برا، ولم یظاہروا علیکم، نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف، احدن کسی کی، فاتموا الیہم، تو پورا کرو عہدہم، معاہدہ جو ان سے کیا، الی مدتہم، جو ان کی مدت ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کن کو؟ پرہیزگاروں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، پھر جب گزر جائیں اشہر، مہینے، حرم، حرمت والے، جب 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر کیا کرو؟ جنگ کرو مشرکین سے، حیث، جہاں بھی وجدتموہم، پاؤ ان کو۔ اب یہ آیتیں جو ہے نا بعد میں ان کا حکم کینسل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بعد میں ان کا حکم کیا ہو گیا؟ ابھی پڑھا تھا نا کل، کینسل کا معنی، منسوخ کا معنی، کہ پہلا معنی پہلے یہ تھا کہ جہاں ملے، اب ذمیوں کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، یعنی جو ہمیں کچھ نہیں کہتے، یہیں پڑھا تھا نا۔ ہاں، ان کو کون سے ذمی کافر، جو ہمارے محلوں میں رہنے والے کافر ہوتے ہیں، ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ذمی کافر۔ اب پھر ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا حکم ہو رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تو تم نے بھی کچھ نہیں کہنا، اگر وہ کافر، ذمی کافر تمہیں کچھ نہیں، امن میں۔ لیکن یہ تب حکم تھا جب یہ حالات ایسے تھے کہ جہاں کافر ملے اس کو
وخذوہم تو گرفتار کر لو ان کو، واحصروہم حصار میں لے لو یعنی گھیر لو ان کو، قید کر لو، وقعدوا اور بیٹھو لہم ان کے پاس کل مرصد ہر گات میں، یعنی جہاں سے آ رہے ہوں تو چھپ کے حملہ کرنے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تابوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور کیا کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ، یعنی جب یہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اگر کوئی ایک کافر مشرکوں میں سے نستجارک پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک وہ سنے اللہ کا کلام، ثم ابلغہ پھر پہنچا دیجئے اس کو منع ہو اس کی امن کی جگہ۔ اب ایک بندہ آنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، مصروفیات میں، تو ہمارے گاؤں میں پکی کوٹلی میں ایک ہے عیسائی، تو وہ جنازوں میں شرکت کرتا ہے مسلمانوں۔ پھر ہماری عوام سوال کرتی ہے کہ اس کو تو نہیں آنے دینا چاہیے، وہ کافر ہے، کافر کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو یعنی سوال پھر وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اس کو منع کریں گے یا نہیں کریں گے، آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے۔ تو اس آیت کے تحت ہیں کیا ہماری، ہاں تو پھر ایک ہی ہیں، اور جواب آتا ہوتا ہے تو بس اس کے پرویچے اڑا دیتے ہیں، منع نہیں کریں گے۔ ایک دوسری بات، شاید وہ اندر سے مومن ہو چکا ہو، ساری فیملی عیسائی ہے، اور مومن نہیں ہوا تو مومن ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی دیکھیں ہاں کہ ان کا دفن کرنا کیسا ہے، ان کا کلام پڑھنا کیسا ہے، کچھ چیزیں وہ وزٹ کر رہا ہے، ان قریب وہ اظہار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ اپنی ایک، یہ لمبی حدیث ہے مختصر میں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک لپ بھرے گا جہنم سے تو لوگوں کی، تو ان کو جنت میں پھینکے گا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہوئے تو کفار کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اسلام ظاہر کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، جائیداد کھس جاتی، ان کو ان کے آبادی والے قتل کر دیتے، تو انہوں نے مومن تو ہو چکے تھے لیکن اس کا زبان سے اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لپ بھر کے، جو ان کی شان کے لائق ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، لپ بھر کے جہنم سے نکال کے کہاں پھینکے گا؟ جنت۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اسلام تو قبول کیا ہوگا، ظاہر ایسے واقعات ملتے ہیں انڈیا کے اندر کہ ہندوؤں کا کوئی بندہ ان کے گھر میں رہ کے مسلمان ہو گیا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتا، شدت ہے وہاں، ظاہر کریں گے تو جائیداد جاتی رہے گی، قتل و غارت ہوگی۔ جب دفن کا وقت آیا تو جلانے کا وقت آیا تو اس کو آگ نہیں لگی، مردے کو آگ نہیں لگی، ایک دفعہ لگائی، دو دفعہ لگائی، تین دفعہ لگائی، تو ان کے پنڈتوں کو بلایا گیا، بھئی آپ سرچ کر کے بتائیں، تو کہا یہ مسلمان ہیں، ان کو دے دیں، دفن کر لیں۔ تو مسلمانوں کو دے دیا انہوں نے، تو ان کو پھر کیا ہوا واقعے میں؟
تو مسلمانوں کو دے دیا، انہوں نے دفن کر. یہ باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں جو اسلام میں ایک اچھوتی چیزیں ہیں، لوگ سنتے ہیں جن کا ایمان جو ہے نا، فار ایگزامپل مسلمان ہی ہیں، ان کے ذہن جو ہے نا کچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ذہن بناتے ہیں مسلمان ہی غلط ہے، مسلمان ہی غلط ہے، مسلمان جھوٹے ہیں. جب یہ اس طرح کی پھر باتیں سنتے ہیں نا، پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کا کہ یا جناب ہم غلط نہیں ہیں، اگر غلط ہوتے تو پھر وہ مسلمان کو آگ لگتی. ٹھیک ہے، یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے. یہ آپ سرچ کریں گے نا کہ ہندوؤں کے گھر، ایک ہندوؤں کے گھر پیدا ہونے والا اس کو آگ نے نہیں جلایا، اس طرح کا لکھیں گے نا تو یہ آ جائے گا صاحب. اب یہ چیزیں پھر ظاہری باتیں، انوکھی باتیں، یہ تو پھر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ وائرل کرتے ہیں. تو اب منع نہیں کریں گے، جو دین کی طرف آئے گا اس کو منع نہیں کریں گے. شاید وہ اب یہ بھی کیا ہے، جیسا مرضی رہے، منع نہیں کریں گے. میں کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی نا. منع نہیں کرتے ہم کہ چلیں نظام چلے. کہ اللہ کا کلام سنے گا تو پہنچ جائے گا امن کی جگہ، مسلمان ہو جائے گا. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم لا یعلمون، ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی وعدہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، عند رسول، اس کے رسول کے ہاں. یعنی جب انہوں نے نہیں آپ کا لحاظ رکھا، وعدہ پورا نہیں کیا، معاہدہ پورا نہیں کیا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی کوئی وعدہ نہیں ہے. الا الذین عاہدتم، ان سے جن سے تم نے وعدہ کیا، عند المسجد الحرام، کس جگہ؟ مسجد حرام میں لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. فمستقاموا، جب وہ قائم رہیں، لکم، تمہارے معاہدہ پر، فاستقیموا، تم بھی قائم رہو. ان لہم، ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے. کیف ان یظہروا علیکم، حالانکہ وہ غالب آ جائے تم پر، لا یرکبوا فیکم، تو لحاظ نہ کریں گے تمہارا، الا لازمۃ، نہیں ہے جن کے ساتھ کوئی عہد. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے نا تو پھر وہ جنگ میں کوئی تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. ویسے یہ منہ سے معصوم بن رہے ہیں. ولازمۃ، نہیں ہے اس کا عہد، یردونکم، کہ راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں بھی اپنے منہ سے. کئی بندے منہ کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں تو اندر سے وہ جو ہے نا، وہ اب میں اشارہ کروں تو وہ پھر وہ دوسری طرف چلا جائے گا. اندر سے کوڑے ہوتے ہیں، اندر سے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کافروں کی، ادھر کسی کی نہیں ہو رہی. تو دل کے وہ اچھا، تو منہ کے بڑے میٹھے، اندر سے جو ہے نا وہ بہت برے ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں. استغفر استغفر، وہ ڈوئیوں والی بات آ گئی ہے. وہ اکثرهم فاسق، اکثر ان میں فاسق ہیں. اشتروا، انہوں نے بیچ دیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑے سے پیسوں کے عوض. فصدوا، انہوں نے روکا ہے لوگوں کو عن سبیل، سیدھے راستے. انہم ساء، یہ بہت برا تھا، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. سبق یاد کر کے نہیں آتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں. لا یرکبون فی المؤمن، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کا، الا ولا ذمۃ، اور نہ کسی وعدہ کا. واولئک هم المعتدون، یہ ہاتھ سے پڑھنے. فإن تابوا، اگر وہ توبہ کریں، وأقاموا الصلاۃ، نماز کے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات. فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، میں، کس میں؟ ونفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. لقوم یعلمون، کس قوم کے لیے جانتی ہے. وإن نکثوا أیمانهم، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، تو اپنا وعدہ، وطعنوا، اور طعن کریں، فی دینکم، تمہارے دین. فقاتلوا، لڑو ان سے، ائمۃ الکفر،
کفر کے جو بڑے بڑے ان کے پیشواؤں سے انہم لا ایمان نہیں ہے قسم ان کی لہم لا لہم ینتہون، جب تک یہ باز نہ آ جائے۔